تسی پڑھو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ٹھہر کے پڑھنا تاکہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. باب قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. رسالتہ یہاں پر رسالات اچھا یہ بھی ایک قرأت ہے. دوسری قرأت ہے. جی ماشاء اللہ. وقال الزهري من الله عز وجل الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. وقال ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه. وقال تعالى أبلغكم رسالات ربي. وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وسير اقبال صاحب تسی میں نے اپنی آنکھ دی ہوں اے تسی لاؤ جی. وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وسير الله عملكم ورسوله. وقالت عائشة إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد. وقال معمر ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين بيان ودلالة كقوله تعالى ذلكم حكم الله هذا حكم الله لا ريب فيه لا شك. تلك آيات الله يعني هذه أعلام القرآن ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم يعني بكم. وقال أنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قوم وقال أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثه. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے اسے پہنچا دیجئے، اور اگر یہ کام آپ نہیں کرتے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات جو ہیں وہ پہنچائے نہیں. گزشتہ لیکچر میں یہ بات آئی تھی کہ آخر میں کہ سفیان بن عیینہ نے زہری سے کئی بار یہ حدیث سنی ہے، وہی جو لا حسد الا فی اثنتین والی ہے، لیکن انہوں نے کئی بار سننے کے باوجود بھی اخبرنا سے اس سے روایت نہیں کیا، اور حالانکہ یہ ان کی صحیح حدیث ہے. امام بخاری کا اصل مقصود یہ ہے کہ کوئی اگر کسی کا شاگرد ہو تو اس کے بارے میں پھر یہ شبہ نہیں پیدا ہوتا کہ اس نے یہ بات ان سے نہ سنی ہو. تو اس لیے یہ بات ہمارے معمولات اس کی تائید کرتے ہیں کہ شاگرد ہونے کی وجہ سے اسی طرف رجحان جائے گا کہ جو بات وہ بیان کر رہا ہے اس نے خود سنی ہے. تو اس لیے سفیان بن عیینہ نے اسے ضروری نہیں سمجھا کہ ایسے الفاظ جو ہیں وہ لائیں جس کے اندر
زور ہو کہ میں نے واقعی خود سنی ہے. تو ان کا شاگرد ہونا ہی جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ متصل ہے، اس میں کوئی درمیان میں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے. اب جو نیا باب ہے امام بخاری بنیادی طور پر تو اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور بندوں کے اوصاف ان کا فرق کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے بہت سے عنوانات امام بخاری نے یہ واضح کیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انبیاء سے بھی گفتگو کرتے ہیں، فرشتوں سے بھی کرتے ہیں، جلیل القدر جو فرشتے ہیں ان سے بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لانے والے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. اگرچہ ہر ایک گفتگو کا انداز جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی گفتگو جو ہے وہ جتنی بھی مثالیں آپ دے سکتے ہیں گفتگو کی، وہ تمام کی تمام صورتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں. یعنی اللہ پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتے کہ، اور انسانوں کی کمزوریاں ایسی ہیں کہ انسان کبھی کوئی بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کبھی نہیں کر سکتے، اور ان پر جو ہے وہ ایسی حالتیں بھی طاری ہوتی ہیں کہ وہ کہنے کے باوجود، یعنی اس کے باوجود کہ وہ جانتے ہیں، وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں بھی امام بخاری ایک عنوان قائم کر کے اعتصام بالکتاب و سنہ کے اندر یہ واضح کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے سامنے اگر کوئی کام ہو تو وہ اس پر خاموشی اختیار نہیں کرتے. اگرچہ اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں تو وہ انشاءاللہ شاید اگلی مثالوں میں بعض باتیں ایسی آئیں گی جہاں میں ان کو پیش کر دوں گا. اب یہ امام بخاری نے جو قرآن مجید کی یہ آیت بیان کی ہے، یہاں خود وحی کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ وحی کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید خاص طور پر اس کے اندر جو ہے وہ 3 اشخاص ہوتے ہیں. وحی کرنے والا اللہ رب العالمین، اور وحی لانے والا فرشتہ جبرائیل، اور جن کے دل پر جو ہے وحی کا نزول ہوتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 3 اشخاص ہوتے ہیں نا. اور چوتھی چیز اگر آپ اضافہ کرنا چاہیں تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وحی کا مضمون کیا ہے، وحی کے اندر کیا باتیں کہی گئی ہیں. تو امام زہری نے کہا ہے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ پیغام ہے جو وحی کی صورت میں دیا جاتا ہے، اس کو رسالہ کہتے ہیں. اور قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَاتِهِ، یہ تو ایک اور قرات ہے، اور جو روایت حفص ہے اس کے اندر فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهِ، وہاں جو ہے یہ اس کا ذکر مفرد کی صورت میں آیا ہے. تو آپ نے جو ہے وہ رسالت کا مشن جو ہے وہ پورا ہی نہیں کیا. لیکن یہاں رسالات سے مراد چونکہ پیغامات کی بہت قسمیں ہیں، تو اس لیے جب انواع بیان کرنی ہوں تو پھر جنس کو بھی جو ہے وہ ایک جمع کی کلمے سے بیان کرتے ہیں. مراد اس سے جو ہے وہ تنوعات ہوتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی جو ہے وہ بہت قسمیں ہیں. اس اعتبار سے ایک قرات یہ بھی ہے فما بلغت رسالات، تو نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات نہیں پہنچائے. اس سے مقصود یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس پیغام کو پہنچانے کے مکلف ہیں جس کا تعلق جو ہے وہ بندوں سے ہو. یعنی انسانوں سے جو تعلق رکھنے والی چیز ہے اس کو آپ کسی قیمت پر جو ہے وہ پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹتے، اس لیے کہ آپ کا مشن ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیغام پہنچائیں. تو امام زہری نے کہا کہ ایک تو وہ پیغام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسے پہنچائیں، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اسے تسلیم کریں. اور ایک تو اللہ کی طرف سے تو آتا ہے پیغام، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے پہنچانا. تو اللہ کی طرف سے جو وحی ہوتی ہے اس کا تعلق تو اللہ سے ہے، اس اعتبار سے وہ تو مخلوق نہیں ہوتی. اس لیے وحی کے بارے میں جو الفاظ ہیں کہ وحی ہوئی، یا وحی کے بارے میں کبھی الفاظ ہیں کہ اللہ نے اتارا، کبھی یہ اندازہ کہ اللہ نے دیا، یہ تمام کے تمام جو الفاظ ہیں جو وحی کو بیان کرنے کے لیے ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ تخلیق کا تصور نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو گفتگو کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت موجود ہے ہر قسم کی گفتگو کرنے کی، تو اس اعتبار سے یہ تو اللہ کا وصف ہے، اللہ کی ایک ایسی کیفیت ہے جس کا ذکر جو ہے وہ ان الفاظ سے کیا جاتا ہے. تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ پیغام آتا ہے، اور اسی بنا پر جو ہے وہ جو پیغام دے کر آتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں. ہاں جی، چلیے میں آپ سے بعد میں لے لیتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے پہنچانا. اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن مجید میں آپ کے بارے میں بھی ہے اور دیگر انبیاء کے بارے میں بھی ہے کہ انبیاء کا جو اصل مشن ہے وہ پہنچانا ہے. اور اس اعتبار سے آپ نبی کی 100 چھوڑ کر ہزاروں تعریفیں کریں، لیکن جب تک آپ جو ہے وہ انہیں اللہ کا پیغام پہنچانے والا نہیں مانتے، پیغامبر نہیں مانتے، اس وقت تک جو ہے وہ آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. تو اس لیے حسر کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا محمد اللہ رسول. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ ایسی بات بیان کرنے کے بعد پھر اس کے بعد کیا وہ امہ صدیقہ، کہ ان کی ماں جو ہے وہ صدیقہ تھی، جس نے جو ہے وہ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ تصدیق کی، ان کی رسالت جو ہے اسے مانا. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسے مانیں. تو یہاں مقصود یہ ہے کہ جہاں تک اللہ سے متعلقہ بات ہے، چونکہ ہم نہ اللہ کی حقیقت سے واقف ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی دیگر کیفیتوں سے ہم واقف ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو کہہ دیا کہ لیس کمثلہ شیء، کہ مخلوق کو دیکھ کر جو ہے وہ اس سے اللہ کے اوپر وہی ضابطے اور وہی طریقے مخلوق والے جو ہے وہ اللہ کے اوپر لاگو کرنا، یہ بنیادی خرابی ہے عقیدہ کے بارے میں. تو اس اعتبار سے ہم اللہ کی کیفیت کے بارے میں تو ہم نے گفتگو کرنی نہیں ہے، جیسے اللہ جانتے ہیں. جیسے کہ ہم نے
اگر کوئی علاقہ نہ دیکھا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں وہ شخص ہمیشہ خاموش رہے گا جس نے وہ علاقہ نہیں دیکھا، اس کو اسی علاقے کے حالات کا پتہ نہیں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ پہنچانا ہے، یہ جو پہنچانا ہے نا، یہ چونکہ آپ مخلوق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو پہنچانے کا کام ہے یہ بھی مخلوق ہے، یعنی آپ کا جو فعل ہے پہنچانا یہ بھی مخلوق ہے، اور جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے مانیں یہ بھی مخلوق ہے، کیونکہ تمام انسانوں کے افعال جو ہیں، جس طرح انسان خود اللہ کی مخلوق ہیں، اسی طرح ان کی تمام قسم کے جو کام ہیں، ہر قسم کے کام، حتیٰ کہ ان کے نفسیات تک، ان کی اندرونی باتیں جو ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو زہری نے 3 چیزیں ذکر کی ہیں، اور میرے خیال میں یہ کافی ہے۔ بعض لوگوں نے تکلف، ان کو ویسے یہ اس بات کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قسمیں بیان کریں، تو ساتھ اللہ کو بھی شامل کر لیا ہے۔ تو امام زہری نے جو ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں کیا، تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ 3 ہی جو ہے وہ جو امام زہری کی باتیں ہیں وہ کافی ہیں۔ باقی اگر آپ اللہ کو شامل کریں گے، اور بھی بدا جو ہے کہ اللہ کے لیے یہ بعد میں واضح ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ ان کے لیے بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے کہ اللہ کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اللہ کو بعد میں پتہ لگتا ہے، حالانکہ اللہ کو تو سارا کچھ پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف حجت قائم کرنے کے لیے ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ وہ چیز لوگوں کے سامنے آ جائے، اور اسی طرح جو منافق ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے کھلتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے جا بجا ان کو بڑی پریشانی یہی رہتی تھی کہ اللہ کوئی قرآن کی آیت نہ اتار دے، کوئی نبی کو وحی نہ ہو جائے، تو اس سے وہ بڑی بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بتانا میں ہی چاہتا ہوں کہ انسان کی جو زندگی کی عمل داری ہے نا، وہ حقیقت میں انسان کے بارے میں بتاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ سچا ہے کہ جھوٹا۔ تو اسی لیے بعض لوگ سچ اور جھوٹ کی بات جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں چیز سچ ہے، فلاں چیز جھوٹ ہے، حالانکہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ، جیسے کہ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے، تو اسی لیے مولانا مودودی کو بھی غلطی لگی کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، حالانکہ قرآن مجید میں جو صدیق کی تعریف ہے اگر اس کو دیکھ لیتے تو انہیں سمجھ آ جاتی۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ نے یہی بیان کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر صحیح ایمان لاتے ہیں اور اس ایمان کو جو ہے وہ سچا ثابت کر دینا، یہ ہے اصل میں صدیق ہونا۔ اور شہادت جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو آدمی اللہ کے رستے میں جو ہے وہ جان دے دیتا ہے، اب جان ہی تو اس کے پاس ہوتی ہے، اور اگر وہ جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک صداقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا۔ تو اس لیے قرآن مجید نے، ہمارے والد صاحب نے ایسے ایک مناظرے میں جو ہے اس کو دلیل بنائی تھی کہ صدیق کی تعریف قرآن سے پوچھو کہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا جی، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا جو ہے وہ عمل یہ بتاتا ہے کہ اس کا ایمان جو ہے اس کی کیا کیفیت ہے۔ تو اب اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات ہے کہ جب تمہیں کسی کا کوئی عمل اچھا لگے تو یہ کہو کہ تو عمل کر، اللہ جو ہے تیرے عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول بھی دیکھے گا اور مومن بھی دیکھیں گے۔ کیا مطلب کہ یہ معاشرہ جو ہوتا ہے نا، اس کے سامنے یہ چیزیں کھل کے آ جاتی ہیں کہ انسان کا عمل جو ہے وہ کیا ہے۔ تو انسان کے عمل کے گواہ جو ہیں یہ انسان کے جو
ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی اس کے گواہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ گزرا تو اس کے بارے میں لوگوں نے تعریف کی تو آپ نے فرمایا وجبت، یعنی جنت واجب ہو گئی۔ ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے کچھ اس کی بدگوئی کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، یعنی جہنم واجب ہو گئی۔ تو اس لیے یہ جو مخلوق ہے نا، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ تو اس لیے مخلوق کو جو ہے وہ احتیاط بتائی گئی ہے کہ کسی کی فوتیدگی کے بعد جو ہے خاص طور پر اس کے بارے میں جو ہے وہ بری بات نہ کہیں، اس لیے کہ اگر اس کی بات بری تھی تو وہ تو اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے، اب تو حساب کتاب کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تم اگر اس ذکر کر سکتے ہو تو اس کا اچھا ہی ذکر کرو۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی بڑی کمزوریاں ہیں، خاص طور پر انسان اپنی زندگی میں جو ہے وہ بہت سی ایسی باتیں کر جاتا ہے جو اس کی باتیں غلط ہوتی ہیں۔ معصوم تو کوئی نہیں ہے، لیکن ان کا حوالہ دے کر جو ہے وہ ایسی بات کرنی، اب جیسے میرے عزیز ساتھی حفظ ثناء اللہ صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ یونیورسٹی کے مخالف تھے، یہ بات جو ہے وہ اول تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مغالطہ ہے اگر کوئی بات ان کی ایسی تحریر میں موجود ہے، اس لیے کہ ان کا فتویٰ جو ہے وہ فتاویٰ ثنائیہ کے اندر موجود ہے کہ مسجدوں کے اندر جو ہے وہ سکول کھولے جا سکتے ہیں، مکتب سکول کی اسکیم جو ہے ان کا فتویٰ موجود ہے۔ تو اس لیے یہ فتویٰ تو ان کا جو ہے وہ اگر ہے تو غلط ہے، اور جو آدمی اس کو پیش کر کے اپنے غلط مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے حقیقت میں اس کی نیت خراب ہے۔ تو اس لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے۔ تو دیکھیے انسان کمزور ہوتا ہے، بہت سی کمزوریاں انسان کی جو ہے وہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن میں تو صاف سی بات یہ ہے کہ جہاں انسانوں کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں وہاں کئی قسم کے گلے پیدا ہوتے ہیں، لیکن مجھے اپنے اس عزیز دوست اور شاگرد سے کئی شکایتیں تھیں، لیکن میں نے جنازہ جب پڑھایا تو اس سے پہلے میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں اپنے بارے میں جتنی مجھے شکایتیں موجود ہیں میں تمام کی تمام جو ہے وہ ان کو معاف کرتا ہوں۔ تو اس لیے میں نے جنازہ جب پڑھایا تھا تو بڑی یہی میری نیت تھی کہ میں خود جو ہے وہ جنازہ پڑھاؤں، تاکہ میں بھی گنہگار ہوں۔ تو انسان کو جو ہے وہ دوسرے کی غلطی کو بڑا بنانے کی بجائے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو معاف کرے، اور اسی لیے الا تحبون ان یستغفر اللہ لکم، یہ آیت ہمیشہ میرے سامنے رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے، باقی معصوم کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ولا یستخفنک احد، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنہا کا جو قول ہے جی، اس کا حصہ ہے ولا یستخفنک احد، قرآن مجید میں موجود ہے ولا یستخف کیسے ہے، لا یوقنون الذین لا یوقنون ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، یہ آیت موجود ہے نا؟ ہاں، لیکن یہ سورت روم ختم ہو رہی ہے نا، ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، یعنی مطلب یہ ہے کہ تجھے جو لوگ یقین رکھنے والے نہیں ہیں تجھے ہلکا نہ پائیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اعتماد میں رہیے اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے اس کی بات سنی تو اس کے پیچھے لگ گیا، اس کی بات سنی تو اس کے پیچھے لگ گیا. تو یہاں اصل مقصود یہ ہے کہ یہ جو لوگ آپ کو ہلکا نہ پائیں، آپ جو ہے وہ اپنی، اس لیے کہ آپ نے تو پوری دنیا کو ہدایت دینی ہے، اور اگر ایسا آدمی جو ہے جو پوری دنیا کو ہدایت دینے والا ہے وہی اپنی بات پر نہ ٹھہرے تو پھر اس کی تو حیثیت کچھ نہیں رہ جاتی. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ احد کے اندر جو ہے وہ نوجوانوں کا جوش دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ان کی بات مان لی، اور آپ نے جو ہے وہ حکم دے دیا کہ ہم جو ہے وہ باہر نکل کر لڑیں گے. تو اگرچہ آپ کی اپنی ذاتی رائے یہ نہیں تھی، اور بھی سمجھدار لوگوں کی رائے بھی یہ نہیں تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے وہ یہ سکھایا ہے کہ مشورہ ہونے کے بعد جب فیصلہ کر لو اس کے بعد پھر اللہ پر توکل ہے. وہی لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں اگر آپ یوں کر لیں جی کہ آپ مدینہ میں ٹھہرے، آپ نے میں نہیں، نبی کا یہ کام نہیں ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اب جب مشورے کے بعد فیصلہ ہو چکا ہے تو اب اللہ پر توکل ہے. نقصان ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا، اس کے باوجود جو ہے وہ شرعی ہدایت یہی ہے کہ فیصلہ کرنے کے بعد پھر اس فیصلے پر قائم رہنا. بلکہ ایک بات جو ہے وہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں سے، حکام سے جو ہے وہ ملاقاتیں کی، تو میرے ساتھ ایک جو ہے وہ خاص طور پر شارجہ کے حاکم سے جو میری ملاقاتیں ہوتی تھیں اس میں میرے ساتھ چیف جسٹس ہوا کرتے تھے. تو میں نے ان سے کوئی مشورہ کیا اپنے بارے میں. مجھے کہنے لگے کہ ایک ہمارے ہاں مقولہ مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، کلام الملوک لا یعاد. بادشاہوں کی جو بات ہے وہ دہرائی نہیں جاتی. دیکھو نا، یہ تو خیر بہت معمولی حیثیت ہوتی ہے ججوں کی. جج ایک فیصلہ کر کے دوبارہ جو ہے وہ اس کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا ہمارے ہاں، اور اگر وہ اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے اپنے فیصلہ تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، نہیں مانا جاتا. تو بادشاہوں کی بات جو ہے وہ دہرائی نہیں جاتی، ان کے منہ سے جب ایک دفعہ بات نکل جائے وہ بات کافی ہوتی ہے. ابھی تو خیر کسی کو حکم دیا پھانسی دینے کا، اور تھوڑی دیر بعد کہیں کہ نہیں جی میں پھانسی ختم کرتا ہوں، یہ باتیں جو ہیں وہ اسلام کے ضابطوں کے مطابق نہیں ہیں. تو اس لیے جو اہم لوگ ہوتے ہیں ان کی بات جو ہے وہ دہرائی نہیں جاتی. اچھا جی، معمر مشہور امام ہیں، ابو عبیدہ ان کا لقب ہے، ابو عبیدہ کے نام سے جو ہے عام طور پر ان کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ ابو عبید نہیں ہے، ابو عبیدہ ہیں. تو وہ کہتے ہیں ذالک کتاب سے مراد کیا ہے؟ حاضر قرآن. یعنی ذالک جو ہے یہ ایک حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں لفظ ذالک کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ حاضہ ہے. یعنی حاضہ اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذالک جو ہے یہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ مرتبے اور مقام کے اعتبار سے اور بھی اس کی بہت فوائد ہیں. ذالک کا لفظ بولا گیا ہے. اسی طرح ہدی للمتقین جو ہے، یہاں یہ ہے کہ ہدایت کے معنی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ بیان و دلالت. لفظ دلالت تو آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن مجھے جو ثلاثی مجرد کے مصدر جو ہیں وہ یاد رہے، اب کچھ بھولنے لگ گئے ہیں، ورنہ ساری زندگی جو ہے وہ مجھے بڑے پکے یاد تھے. جیسے کہ قرآن مجید یاد ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ حمد شکر بشر شارت شعرت شورت فرح. ہاں، اس کے اندر پھر آگے لفظ ہے دلالت 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 دبیب سنیت رکوب وقد یکسر فینہ بزیوہ الوحت الوحیت رغبہ فکرہ نوما خطفہ. یہ تقریباً جو ہے وہ 70 کے قریب وزن ہے جو مجھے یاد رہے ہیں. اب کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بعض دفعہ بھول جاتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر تینوں لغتیں جائز ہیں. ہدی للمتقین، متقین
قرآن مجید کے اندر ہدی للناس بھی آیا ہے، ہدی للمتقین بھی آیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ پرہیزگاروں کے بھی لیے ہدایت ہے، تمام لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، بلکہ یہ بھی موجود ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن مجید بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو یہاں ایک اشکال ہے، میں چاہتا ہوں کہ بتا دوں، وہ اشکال یہ ہے کہ متقین کا آگے ذکر ہوا ہے، تو چونکہ یہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل کے اندر ماضی، حال اور مستقبل کا کوئی زمانہ متعین نہیں ہوتا، تو اس لیے متقین سے مراد وہ نہیں ہے جو پہلے پرہیزگار ہیں، ان کے لیے بھی ہدایت ہے، ویسے جو پہلے پرہیزگار ہیں ان کے لیے مزید ہدایت ہے، اور جو پہلے پرہیزگار نہیں ہے، یعنی جو اس وقت متقی بن رہے ہیں ان کے لیے بھی ہدایت ہے، اور جو آئندہ متقی بنیں گے ان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ یہاں عموم پایا جاتا ہے ماضی، حال اور مستقبل کا۔ اس اعتبار سے یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ صرف جو ہے وہ جو پرہیزگار ہے انہی کو ہدایت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی دوسری آیتیں جو ہے وہ اس کی تشریح کرتی ہیں کہ عام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس بھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی قرآن مجید جو ہے وہ عام انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس اشکال کے لیے، لیکن یہ ہے کہ جو اس پر صحیح ایمان لے آئیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کو متقی بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے ذالکم حکم اللہ، یہ سورۃ ممتحنہ کی آیت ہے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ لفظ جو ذالکم ہے اس سے مراد بھی جو ہے وہ اشارہ قریب ہے، ھذا حکم اللہ لا ریب فیہ، اس کا ترجمہ تو مفہوم تو بیان کیا جاتا ہے شک، لیکن ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن مجید کا بالکل ہو بہو ترجمہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید کے اندر جتنی باریکیاں ہیں اور جتنی اس کے اندر جو ہے وہ معنویت اور وسعت اور جامعیت پائی جاتی ہے وہ اعجاز ہے، کوئی آدمی جو ہے وہ اس کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دستور جو ہے وہ قرآن مجید خود دستور ہے، یہ کہنا کہ نہیں قرآن مجید سے ہم دستور تیار کریں گے یہ بالکل غلط ہے، یہ تصور جو ہے وہ غلط ہے۔ تو لیکن ترجمہ کرنے والے نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ شک کر دیا ہے، حالانکہ ریب کا ایک پہلو شک کا بھی ہے، لیکن ریب اس شک کو بولتے ہیں جس کے اندر انسان جو ہے وہ خود ڈاما ڈول ہو، یعنی صرف جو ہے وہ ذہن کا شک نہیں ہوتا بلکہ عملی طور پر بھی جو آدمی ڈاما ڈول ہو اس کے لیے لفظ ریب استعمال کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک ہوتا ہے بنیادی مفہوم بیان کرنے کے لیے، جیسے کہ اب یہ اشارہ بعید کا لفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے مراد قریب ہے، لیکن قرآن مجید نے کیوں استعمال کیا اس کی جو حکمتیں ہیں وہ الگ ہیں، وہ مفسرین جو ہے وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ تمام مفسرین جو حکمتیں بیان کرتے ہیں اپنے اپنے علم کے مطابق ہم ان حکمتوں کی اہمیت بھی سمجھتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ اللہ کی مراد صرف وہی ہوتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، اللہ کی مراد صرف وہی ہوتی ہے۔ ورنہ عبدالرزاق مری آبادی نے مقدمہ تفسیر ابن تیمیہ کے شروع میں جو دباچہ لکھا ہے، چھوٹا سا بڑا اچھا جملہ ہے کہ لاکھوں قرآن مجید کی حکمت فوائد جو ہیں وہ بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی مراد صرف وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، جو آپ نے عمل کیا ہے، جو آپ نے اپنی زندگی میں دکھا دیا ہے، وہی جو ہے وہ اللہ کی مراد ہے۔ تلک آیات اللہ سورۃ لقمان کی آیت ہے، تو یعنی ہذہ اعلام القرآن، یہ اس کا تلکا سے مراد بھی یہاں جو ہے اشارہ قریب ہے،
یعنی یہ جو ہے یہ قرآن کی نشانیاں ہیں. اور اسی طرح ہے حتیٰ اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو. تو یہ فلک جو ہے یہ مفرد کے لیے بھی فلک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی یہ فلک کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وجرین بہم، اور وہ کشتیاں جو ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ چلتی ہیں. تو خطاب تھا، خطاب کو جو ہے وہ بدل کر جو ہے وہ غائب کا صیغہ لے آئے ہیں. اس کو جو ہے وہ ہماری اصطلاح میں بولتے ہیں بلاغت کے اندر التفات. اور یہ اللہ کا بہت طریقہ ہے کہ جگہ جگہ جو ہے وہ مخاطب کو غائب میں، غائب کو جو ہے مخاطب میں لے آئیں، کہیں متکلم میں لے آتے ہیں. یہ اس کے اندر اللہ کی حکمتیں جو ہوتی ہیں وہ واضح کرنے والے ماشاءاللہ اہل علم موجود ہیں. تو یہاں امام بخاری نے یہ بیان کیا کہ دیکھیے جن کو مخاطب کیا تھا اب انہی کے لیے صیغہ غائب لے آئے ہیں. یعنی بکم، یعنی وجرینہ بہم کی بجائے وجرینہ بکم. اور انس بیان کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بھی معلق ہے، ساری سند جو ہے وہ اس کی بیان نہیں کی. تو بعث النبی خالہ حراما الی قوم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انس کے ماموں، حرام ان کا نام تھا، بہت ہی پرہیزگار تھے. انہی کی جو ہے وہ ام حرام کا لفظ آپ نے سنا ہوا نا، ام حرام بنت ملحان. جی یہ اصل میں حرام کی بہن ہے، یہ حرام بن ملحان ہے. تو یہ ام حرام جو ہیں یہ بھی ملحان کی بیٹی ہیں. یہ بہت پرہیزگار تھے. یعنی باپ کا نام بھی حرام اور بیٹے کا نام بھی حرام. ہاں جی، ام حرام بنت نہیں، ام حرام نے اپنے باپ کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا. وہی ہے، بیٹے کا نام بھی وہی، باپ کا نام بھی. یہ عام ہوتا ہے، عربوں میں ہوتا ہے. یہ عربوں میں تو بہت زیادہ ہے. جی. لیکن میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ان کا بڑا دردناک واقعہ، لیکن پہلے میں آپ کو ترجمہ کر دوں. ان کو جو ہے وہ انس بن مالک کے ماموں کو جو ہے وہ ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا کہ جاؤ انہیں جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچا کے آؤ. اتؤمنونی، کیا تم مجھے امن دیتے ہو، کیا تم مجھے امن دیتے ہو. ابلغ رسالۃ رسول اللہ، کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کا پیغام پہنچاؤں. تو یہ ان سے بات جو ہے وہ حاصل کرنے کے بعد، ان سے امن مانگنے کے بعد جو ہے وہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ پہنچانے لگے. فجعل یحدثہم، ان سے گفتگو انہوں نے اس طرح شروع کی. لیکن بدبختوں نے کیا کیا کہ وہ گفتگو کر رہے تھے، پیچھے سے کسی نے نیزہ مار کر شہید کر دیا. اسی حال اللہ اکبر. آپ اصل میں یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ اصل میں امام بخاری جو ہیں وہ اس کے اندر بنیادی بات یہی ہے کہ اللہ کی وحی اور اس کے بعد اس کا جو مفہوم بیان کرنے والے ہیں وہ انسانوں کی باتیں جو ہیں، اگر وہ رسول ہو تو وہ معصوم ہوتا ہے، اور اگر رسول نہ ہو تو پھر وہ غیر معصوم ہوتے ہیں. تو باقی جو امام زہری کا جو قول ذکر کیا تھا نا، اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ خود اللہ کی کلام جو ہے، اللہ کی وحی ہو یا اللہ کی مراد ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ مخلوق نہیں ہوتی. وہ اللہ کا وصف ہوتا ہے، وہ اللہ کی کیفیت ہوتی ہے. اور رسول جو ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے پہنچانا، اور ہمارا کام ہوتا ہے تسلیم کرنا. چلیے آگے حدیث جو ہے وہ حدثنا الفضل بن یعقوب حدثنا عبداللہ بن جعفر رقیو حدثنا، میری جسم میں اینک اپنی نہیں ہے نا تھوڑی سی. جی
حدثنا المعتمر بن سلیمان حدثنا سعید بن عبید اللہ الثقفی حدثنا بکر بن عبد اللہ المزنی و زیاد بن جبیر بن حبتہ عن حیتہ ہے حیتہ عن جبیر بن حیتہ جی قال المغیرۃ اخبرنا نبینا الرسالۃ ربنا انہ من قتل منا سار الی الجنہ. چلیے اگلا بھی پڑھ لیتے ہیں. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن اسماعیل عن الشعبی عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت من حدثک ان محمدا کتم شیئا وقال محمد حدثنا ابو عامر العقدی حدثنا شعبۃ عن اسماعیل بن ابی خالد عن الشعبی عن مسروق عن عائشہ قالت من حدثک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من الوحی فلا تصدقه ان اللہ تعالی یقول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا جریر عن الاعمش عن ابی وائل عن عمرو بن شرحبیل قال قال عبد اللہ قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ تعالی قال ان تدعو للہ ندا وهو خلقک قال ثم ایون قال ثم ان تقتل ولدک ان یطعم معک قال ثم ایون قال ان تزانی حلیلۃ جارک فانزل اللہ تصدیقها والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا. یہ چند ایک حدیثیں ہیں. آپ جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ پہلی تو وہ ہے جب ایرانیوں کے ساتھ جو ہے وہ مغیرہ بن شعبہ نے صلح کی گفتگو کے دوران میں جو ہے وہ تقریر کی تھی. اس تقریر کا ایک حصہ ہے کہ اس کے متعلق مغیرہ بن شعبہ نے یہ بیان کیا تھا کہ ہمارے رب کا یہ پیغام ہے انہ من قتل منا ہم میں سے جو قتل کر دیا جائے وہ جنت میں جائے گا. تو یہ جو ہے رسالت ربنا جو رب کا جو رسالہ ہے وہ وہی ہوتی ہے. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں رسالت سے مراد جو ہے وہ وہی ہے جس نے پہنچایا. اصل میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مغیرہ بن شعبہ نے پہنچایا تو مغیرہ بن شعبہ کی یہ خود بھی مخلوق ہیں اور جو وہ پہنچا رہے ہیں ان کا پہنچانا بھی مخلوق ہے, لیکن جو اصل ہے وہ اللہ کا پیغام ہے, وہ اصل جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے. میں آپ کو خاص طور پر بار بار یاد دلاتا ہوں مفعول بہ اور مفعول مطلق کی مثال دے کر میں نے آپ کو سمجھایا تھا. اچھا جی, اگلی حدیث کا جو ہے وہ عائشہ سے حدیث ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو تجھے یہ بات کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا تھا, جو ہے آپ اپنے مرضی کی باتیں تو بسا اوقات کہنا چاہتے نہ کہتے, اور ایسے بھی واقعات موجود ہیں کہ آپ نے دوسروں سے کوئی بات کہی لیکن پھر بعد میں آپ نے جو ہے وہ بات جو ہے وہ چھوڑ دی. جیسے کہ آپ بیماری کی حالت میں آپ نے کہا کوئی قلم دوات لاؤ میں کچھ لکھوا دوں, خود تو آپ لکھ نہیں سکتے تھے, لیکن اس وقت جو آپ تو خود بیمار تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہہ دی کہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے, شریعت ہمارے پاس موجود ہے, کتاب اللہ کا لفظ ہے جس میں قرآن و سنت دونوں شامل ہیں, تو یہ ہمارے پاس موجود ہے. تو مطلب انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آپ نے بہت کچھ پہنچا دیا, آپ اس وقت تکلیف میں جو ہے وہ ایک بات انہوں نے کر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے جو ہے وہ کہا نہیں لاؤ, تو کیونکہ اب صحابہ کا آپس میں کوئی تھوڑا سا جو ہے وہ تکرار ہو گیا, تو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پھر
دوبارہ اصرار نہیں کیا کہ دے کے آؤ. تو اب اس کے متعلق جو ہے وہ عام طور پر روافض جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھوانی تھی. یہ علم غیب ہے. اگر یہ خلافت جو ہے وہ کوئی شرعی مسئلہ ہوتا، کسی کا تعین کرنا، اگر شرعی مسئلہ ہوتا تو عمر کی کیا مجال ہے کہ انہیں روک جائے. ابو ذر غفاری کے ایک کلمے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر میری گدی پر جو ہے وہ تیز تلوار رکھ دے تو اس سے پہلے کہ وہ میری گردن کاٹے اللہ کا پیغام جو ہے میں پہنچا دوں. وہاں یعنی اس سے پہلے کہ وہ میری گردن کاٹے، میں گردن کٹنے سے پہلے جو ہے وہ جو بات حق ہے وہ پہنچا دوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بات تو اس شبہ کا ازالہ اسی طرح کافی ہے کہ یہ بات شرعی تھی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی خواہشیں تھیں، لیکن آپ نے اشارتاً ان خواہشوں کا اظہار بھی کیا ہے. ابوبکر صدیق کے بارے میں بہت سی حدیثیں، میں اس پر ان کو ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے صراحتاً نہ کہا ہے اور نہ آپ نے لکھوایا ہے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں تھا. تو اللہ کا اگر حکم ہوتا تو پھر آپ ضرور لکھواتے. مقصد میرا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو کی تھی وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی. جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو آپ کی گفتگو ہوئی ہے، آپ کو میں اس واقعے کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. آپ کی تو آخری بات تک جو ہے وہ وہی ہے جو آپ کے منہ سے جو ہے وہ نکل گئی ہے. چلیے جی، عائشہ یہ کہتی ہے کہ جو تجھے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی بات چھپا لی تھی وہی سے، تو اس کو کبھی بھی سچا نہ مان. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ ذمہ داری رکھی ہے، آپ کا مشن ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول، جو تیری طرف اتارا گیا ہے تو پہنچا دے اپنے رب کی طرف سے، اور اگر تو نہیں پہنچاتا تو تو نے اپنا مشن جو ہے وہ نہیں پہنچایا. میں نے رسالہ کا ترجمہ یہاں جو ہے وہ مشن اس لیے کیا ہے کہ آپ کا یہ مشن تھا اور آپ اس مشن کو لے کر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ نے جو ہے وہ دنیا کے اندر نہ صرف زبان سے بلکہ عملی نمونہ کی صورت میں جو ہے وہ آپ نے پیش کر دینا ہے. چلیے جی، اب اگلی حدیث جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود سے ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے اللہ کے نزدیک؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کا شریک ٹھہرائے، حالانکہ صرف اللہ ہی تجھے پیدا کرنے والا ہے، تجھے کسی اور نے تو پیدا نہیں کیا اور تو کسی اور کو حصے دار بنا رہا ہے. پھر اس نے کہا کہ پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا پھر یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو اس لیے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں. یعنی تو یہ سمجھے کہ تیرا رزق تھوڑا ہے اور اولاد جو ہے اگر وہ تیرے ساتھ کھائے گی تو رزق تجھے پورا نہیں آئے گا. حالانکہ اللہ رزق اتارتے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ذمہ داری اللہ کی ہے، اور جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق اتارتے ہیں. تو یہ مسئلہ منصوبہ بندی کا جو ہے وہ آپ اس وقت بیان کرنے والا نہیں ہے جی. پھر کہا کہ پھر کون سی؟ کہا کہ تو جو ہے وہ اپنے ہمسائے کی جو بیوی ہے اس سے جو ہے وہ زنا کے معاملات جو ہیں انجام دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق قرآن مجید میں کی ہے. اب دیکھیے قرآن مجید کی آیت جو ہے اس حدیث کی ہو بہو جو ہے وہ تصدیق کر رہی ہے، اور یہ سورۃ فرقان کی آخری آیات میں جہاں جو ہے وہ مومنوں کی صفات ذکر کی ہیں نا،
وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اس کے اندر جو ہے وہ یہ بھی موجود ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ معبود نہیں ٹھہراتے، اور نہ کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جس کا قتل جو ہے وہ اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، ہاں اگر قتل برحق ہو، جیسے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کی سزا کے طور پر تو اسے قتل کیا جائے گا، یہ حق ہے۔ اسی طرح اور معاملات بھی ہیں کئی، خاص طور پر ارتداد کے بارے میں بھی میں اس وقت جو ہے وہ صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ تو یہ دوسری بات یہ آپ نے فرمائی، اور تیسری بات یہ کہی کہ بلا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتوں کی تصدیق قرآن مجید کر رہا ہے، قرآن مجید کا حدیث سے جو تعلق ہے، امام شافعی نے خاص طور پر اپنے جو اس مشہور نام تو اس کا رسالہ ہی ہے، لیکن ویسے اس کا نام جو ہے وہ کتاب بھی ہے، لیکن فرق کرنے کے لیے عام طور پر رسالہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید کا سنت سے کیا تعلق ہے، اس کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں۔ تو انہوں نے ان قسموں میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں جو موجود ہے، سنت کے اندر وہی بات جو ہے وہ ہو بہو موجود ہوتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے جو قرآن مجید میں اجمالی طور پر ذکر ہے، سنت میں اس کی جو ہے وہ تفصیلات آ جاتی ہیں، جیسے کہ نزل القرآن جملتاً حتیٰ بینہ الرسول، قرآن مجید جو ہے وہ اجمالی صورت میں اترا ہے یہاں تک کہ اس کی تفصیلات جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ اس پر بڑی ایک معرکۃ الآراء تصنیف ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی، معرج الوصول الی معرفت ان اصول الدین و فروعہ قد بینا ہر رسول۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ عروج کی سیڑھیاں بیان کی ہیں، اور موضوع کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز جو ہے واضح کر دی ہے۔ آپ اس شریعت کو یوں واضح کر کے گئے ہیں جس طرح کہ ہمیں دن کے اندر سورج جو ہے وہ نکلتا ہوا جو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، اسی طرح آپ ہر چیز کو جو ہے وہ واضح کر گئے ہیں۔ باقی وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کی تعویلوں میں پڑھ کر جو ہے وہ بھٹک جاتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کام کرے یلقا اسامہ، اس میں تینوں کام بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ زنا کے ساتھ اس کو لگائیں تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی کئی احتمال ہے۔ اسام جو ہے ویسے تو جہنم کا ایک طبقہ ہے، جو جہنم کا جو نعرہ ہے نا اس کا نام بھی اسام ہے۔ تو بعض لوگوں نے تشریح کرتے ہوئے وہ نعرہ مراد لیا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کا جو لغوی مفہوم ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے۔ لغوی مفہوم اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جب عدالتیں جو ہوتی ہیں نا، عدالتیں یہ پولیس وغیرہ جب جرائم واقع ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پولیس جب تفتیش کرتی ہے نا کسی واقعہ کی، تو تفتیش کے بعد پھر جو ہے وہ اس آدمی پر جو الزام لگا ہوتا ہے اس کو آخر میں لکھتی ہے کہ یہ گناہ گار ہے۔ تو اسام کے معنی ہوتے ہیں گناہ گار کی، یعنی مطلب یہ کہ جو یہ کام کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ یہاں اگر ہم اسام سے مراد جو ہے وہ جہنم کا وہ طبقہ لے لیں گے تو یضاف لہ العذاب جو ہے نا اس کی پھر الگ تکرار کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں مقصود یہ ہے کہ جو یہ کام کرے وہ جو ہے وہ گناہ گار ہوگا، یعنی وہ گناہ گار کا جو میں نے مفہوم بیان کیا ہے۔
یضاعف لہ العذاب، اور اس کے لیے جو گناہ ہے جو وہ بہت زیادہ بڑھا دیا جائے گا، کئی گناہ کر دیا جائے گا۔ اس کی میں جو ہے وہ تھوڑی سی بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پورے ملک کے اندر جو اس وقت فحاشی کی جو ہے وہ رو چلی ہوئی ہے، اور اس کی بڑی وجہ ہماری ان عدالتوں کی کارگزاری ہے جس میں سب سے پہلے جو ہے سر سید خود تو خیر جو کچھ بھی تھا، لیکن اللہ نے دنیا میں اسے جو ہے وہ کیا سزا دی کہ بیٹا جو ہے وہ جب انگلینڈ میں جا کے پڑھایا، بیرسٹر بن گیا، پھر بعد میں وہ سر سید کے نام کی وجہ سے جو ہے اسے جو ہے وہ جج بنا دیا گیا۔ تو اس نے جو سب سے خوفناک فیصلہ یہ کیا تھا کہ یہ جو لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں نا، یہ آزاد ہیں، یہ جہاں چاہیں رہیں، وہ کسی یار کے گھر میں رہیں، کسی بدماش کے ساتھ رہیں، مفرور لڑکیاں جو ہیں ان کو حق ہے کہ وہ جہاں چاہیں، ماں باپ کو قطعاً حق نہیں ہے کہ وہ مداخلت کریں۔ اور اس فیصلے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر یہ ابتدائی فیصلوں میں یہ فیصلہ ہے، اور میں اگرچہ اس بدقسمت کو جو ہے اللہ نے دنیا میں یہ سزا دی کہ اس نے اپنے باپ کو سر سید کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا، اور سر سید جو ہے وہ اپنے بیٹے کے گھر میں رہتا تھا، وہاں فوت نہیں ہوا، یہ باہر فوت ہوا ہے، یعنی اس کو گھر میں مرنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اس بدبخت بیٹے نے یہ حرکت کی تھی، لیکن اس کا جو ہے وہ، اور ویسے ہر وقت یہ شراب کے نشے میں دودھ رہتا تھا، میں آپ کو ایک واقعہ بھی اس کا سنا چکا ہوں۔ تو اس نے اس کا نام تھا محمود، اس نے یہ گندا فیصلہ کیا، اس وقت سے لے کر آج تک عدالتیں جو ہیں اسی کی پیروی کرتی چلی آ رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر فحاشی کو پھیلانے کا بہت بڑا کام جو ہے وہ ایسے گندے فیصلے ہیں، اگرچہ اللہ کے اچھے بندے بھی ہیں جنہوں نے اچھے فیصلے کیے ہیں، جیسے کہ میری معلومات کی حد تک ایک شاگرد ہی تھے ہائی کورٹ کے جج، ان کا نام احسان الحق تھا۔ اس اچھے جج کو جو ہے جس نے یہ فیصلہ لکھا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے ایسے نکاح، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ زندگی دے، ہمارے شاگرد ہی ہیں اور بہت زیادہ عزت بھی کرتے ہیں، جسٹس عبدالحفیظ چیمہ صاحب، وہ بھی ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ جب فیصلہ لکھا تو میں نے ان کا تعاون کیا تھا، اگرچہ وہ میرے ویسے ہی شاگرد ہیں، لیکن ویسے ہی اس فیصلے میں خاص طور پر کہا کرتے ہیں وہ فیصلہ تو اصل میں تمہاری مدد سے میں نے لکھا تھا، ان کا فیصلہ بھی ہم نے، یہ دونوں فیصلے جو ہیں وہ ترجمہ کر کے چھاپے تھے، جسٹس احسان اللہ کا بھی اور جسٹس عبدالحفیظ چیمہ کا بھی۔ لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ اس بارے میں سب سے بدنام عورت جو ہے، جو آج ہمارے بہت سے ججوں کے لیے جو ہے بڑی قابل احترام ہے اور ابھی تک جو ہے وہ اس کا نام چلتا ہے، آسمہ جہانگیر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں جو بدکاری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ بات منہ سے اچھی نکلی ہے، کاش کہ اس کو وہ نافذ بھی کر سکیں۔ اس وقت جو عمران خان ہے اس کے منہ سے یہ بات نکلی ہے کہ فحاشی جو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو سیاستدان ہیں انہوں نے تو مخالفت کرنی ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اچھی ہے، جب تک وہ اس بات پر قائم ہے اس وقت تک تو کم از کم جو ہے ہم اس کی تائید کریں۔ اور اسی لیے وہ جو انصار عباسی ہیں انہوں نے 2-3 دن پہلے ایک مضمون لکھا تھا اسی پر کہ یہ عمران کے منہ سے اچھی بات نکل گئی ہے۔ اگرچہ دیکھیے ہم تو نہیں کہتے، کہا یہ جاتا ہے کہ بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں عمران خان سے، حتیٰ کہ فحاشی میں خود مرتکب بھی ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت تک دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔
اگر کوئی اچھی بات منہ سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس اچھی بات کے نتیجے میں جو برائی ہے وہ اللہ معاف کر دے. ان الحسنات یذہبن السیئات. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حاکم کو جو ہے وہ قائم دائم رکھے، اس لیے کہ حاکم کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ ان اللہ یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن. اللہ تعالیٰ حاکم سے جو ہے وہ کام بسا اوقات لے لیتے ہیں جو قرآن سے نہیں لیتے. مطلب قرآن مجید تو صرف بولتا ہی ہے نا، باقی جو طاقت ہے وہ تو حکمران کی ہوتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خلافت کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس کا دستور قرآن مجید ہو اور قرآن مجید کی مراد ساتھ سنت ہو، جس کا یہ دستور ہو، اور اس کے بعد وہ جو حکمرانی کرتا ہے وہ تمام کی تمام حکمرانی جو ہوتی ہے وہ تدبیر ہوتی ہے. اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی کہ حکمرانی جو ہے یہ ساری کی ساری دنیا داری ہے، تو اس لیے حکمرانی کے جو علوم ہیں یہ پڑھنے جو ہے وہ حرام ہیں. وہ یا جاہل ہے یا بدنیت ہے. حالانکہ قرآن مجید کے ساتھ جو ہے وہ ایک خلیفہ کا ہونا جو ہے وہ اتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ خلافت کی صورت میں جو ہے وہ حکومت کرے، تو اس کے بارے میں تو قرآن نے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ خلفاء راشدین وہ چاروں بھی اور اس کے بعد بھی جو آنے والے ہیں، امام مہدی بھی اس میں شامل ہیں، خلفاء راشدین جو ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ان کے طریقے کی پیروی کرو. ان کا طریقہ جو ہے وہ کوئی الگ شریعت نہیں ہے. شریعت تمام صحابہ کے لیے وہی ہے، اس میں خلفاء راشدین بھی شامل ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، قرآن مجید کی صورت میں، اللہ کے کلام کی صورت میں یا اللہ کی مراد کی صورت میں. اور جہاں تک ہے ان کا امتیاز وہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے طریقہ پر حکومت کی ہے. تو اللہ کے رسول کے طریقہ پر حکومت کرنا جس کے اندر معاشرت بھی شامل ہے، عبادات بھی شامل ہیں، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اس میں شامل ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ شریعت کی تعلیمات ہیں اور شریعت کی یہ چیزیں معاون ہیں. تو جیسے کہ عثمان کی یہ بات ہے کہ حاکم جو ہے وہ جب وہ شریعت پر مضبوطی دکھاتا ہے تو بڑے بڑے کام کر دکھاتا ہے. آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا عظیم کام کیا ہے، جو کافر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عمر جیسا ایک خلیفہ اور ہو جاتا تو کبھی بھی مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ ختم نہ ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو بہت بڑا بگاڑ ہے وہ ہمارے ہاں وہ قوتیں ہیں جو اس بگاڑ کا باعث ہیں، جنہوں نے یہاں تک جو ہے وہ، آپ کو پتہ ہے پنجاب کے اندر ایک خواتین ایکٹ جو ہے وہ شہباز شریف نے پاس کیا تھا. اس میں یہ تھا کہ اگر مرد اور عورت جو ہے وہ کمرے کے اندر ہوں تو کسی پولیس والے کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھول کر اندر جائے. یعنی وہ مجرم ہوگا جو دروازہ کھول کر اندر جائے. اور اس قانون کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر بیوی کی رضامندی کے بغیر اس سے جو ہے وہ مجامت کر لے تو اس کے خلاف بھی جو ہے وہ مقدمہ درج ہوگا. یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اس طرح کفر کی جو باتیں ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں. اور عدالتوں نے سب کو میں نہیں کہتا الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، جیسے میں نے بھی جسٹس احسان اللہ کا ذکر کیا ہے، عبدالحفیظ چیمہ کا بھی، اور بھی اچھے اچھے لوگ موجود ہیں. لیکن بہر صورت چونکہ یہ ہمارے ہاں شریعت کا نفاذ نہیں ہے، قرآن و سنت ہمارے ہاں نافذ نہیں ہے، اس لیے وہ جو بھی کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو قرآن مجید پر بھی والا ہے، ہم جو کچھ کہیں وہ قرآن ہوتا ہے. ان کے نزدیک قرآن وہ نہیں ہے جو اللہ کا کلام ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ دور نہ چلی جائیں. لیکن یہ ہمارے ہاں جو فحاشی ہے نا جس نے پورے ملک میں تباہی مچا رکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے یہ خاص طور پر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے تبلیغ کے طور پر، کہ یہ فحاشی ایک ایسی چیز ہے اور اس کی بنیاد ہوتی ہے حرام.
میں ویسے کوئی نام نہیں لینا چاہتا، میرے کئی ایسے ایک شاگرد میرا تھا جو بہت زیادہ جو ہے وہ میرے قریب تھا، اس نے جو ہے وہ 10,000 روپیہ کسی کے مار دیے، اور وہ اس نے 10,000 سب سے پہلے جو ہے وہ ہیرا منڈی میں جا کر جو ہے وہ بدکاری کرتا رہا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حرام جب انسان جو ہے وہ اس سے نہیں بچتا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا سب سے پہلا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بدکاری۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ چلیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلیے جی، آج اتنے رہنے دیتے ہیں۔ میری کوشش تو بہت ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھاؤں، لیکن درمیان میں باتیں پھر اس طرح کی آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہدایت دے۔